Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر کتنا ہی ناپسند کرے۔ وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرک کتنا ہی ناپسند کرے۔ گزشتہ آیات میں دو جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کا ذکر تھا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا کہ اے میری قوم مجھے کیوں اذیت پہنچاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارا طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لیکن قوم جو ہے سیدھے راستے پر نہیں آئی تو اللہ نے ان کو ہٹا دیا، پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی تو بنی اسرائیل کے، لیکن بنی اسرائیل قوم سے نہیں تھے، اس لیے اللہ نے جب بنی اسرائیل نے نبی کی بات نہیں مانی، تورات اور انجیل جھٹلا دیا، جس رسول کی خوشخبری اور بشارت دی گئی وہ رسول کے آنے کے بعد اس رسول کا انکار کر دیا، تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ تو بس گمراہ لوگ ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہمیشہ دین کی بات اور سچی بات کو جادو کہہ کر ٹھکرا دیا کرتے ہیں۔ آگے اب جو دین اسلام سے بیزار ہو جائے، اللہ پر جھوٹ گڑھے، اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ سب سے بڑا ظلم شرک اور کفر ہے۔ اللہ رب العزت دوسرے گناہ معاف تو کر دے گا اور قادر بھی ہے کہ وہ اگر کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کا وعدہ ہے کہ کفر شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کی حالت میں موت آ گئی، کفر کی حالت میں موت آ گئی اور یہ سوچے کہ اب ہماری بخشش ہو جائے گی، تو اللہ نے وعدہ کر رکھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ جو ہے اب وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے گا گناہ وہ معاف کر دے گا۔ تو سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ اللہ پر جھوٹ گڑھنا ہے۔ اور اللہ پر جھوٹ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ ہے ہی نہیں، ہے تو سامنے کیوں نہیں آتا ہے؟ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکیلے کچھ کر نہیں سکتا ہے،
جب تک اس کے شریک نہ ہو اللہ اکیلے پورا نظام کائنات کا سنبھال ہی نہیں سکتا ہے۔ بیٹا پھلا دیتا ہے، بارش پھلا دیتا ہے، یہ سب اللہ کے نظام سے ہٹا کر کسی اور کو عطا کر دینا، یہ اللہ پر بہتان لگانا ہے۔ تو جو لوگ اسلام کی طرف بلائے جاتے ہیں، دین حق کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں تو سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اور ایسے لوگ جو کجروی کے شکار ہیں اور دین میں خامیاں ڈھونڈ رہے ہیں اور متشدد ہیں، تو اللہ ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے اور ان کو ایسے ظالم کو پھر وہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اگر وہ ہدایت کا راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور دین اسلام سے ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ان کو ہدایت کا راستہ ملے گا، لیکن اگر وہ ہدایت کا راستہ دین اسلام چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو چاہے جتنا وہ سر پٹخ دے، چاہے جتنا وہ کیا بولتے ہیں سرگردہ پھرے، کبھی بھی ان کو دین حق کا راستہ نہیں ملے گا، ہدایت کا راستہ نہیں ملے گا۔ وہ ظالم ہیں، ظلم میں پڑے رہیں گے۔ ان کی صرف ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دے۔ دین اللہ کا نور ہے، لہذا وہ اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنے آلات سے، اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ دین کو ہم مٹا دیں گے، اور اس کے لیے وہ بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ تو جتنی کوشش چاہیں وہ کر لیں۔ اللہ اپنے دین کو انسان کی بنیاد پر نہیں چلا رہا ہے، افراد کی بنیاد پر نہیں چلا رہا ہے، کہ جب تک افراد زیادہ نہیں ہوں گے اللہ کا دین غالب نہیں ہوگا۔ ساری کی ساری کائنات کے لوگ اللہ کا انکار کر دیں تبھی اللہ کی ذات پر، اس عزت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ جو کافر اور مشرک ہوتے ہیں، اگر ہم دین سے پھریں گے تو اللہ رب العزت دوسروں کو کھڑا کر دے گا۔ ایک جگہ اس نے ارشاد فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم پھر گئے، اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کھڑا کرے گا، تمہارے بدلے میں دوسری قوم کو لائے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے کہ وہ دین میں رہ کر دین مٹانے والے بن جائیں۔ وہ دین پر مضبوطی سے جمنے والے اور دین پر قائم رہنے والے ہوں گے۔ آج بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یا تو اپنے غفلت کی وجہ سے دین سے دور ہے، لا علمی کی وجہ سے دین سے دور ہے، یا حکومتی سطح پر اگر پہنچیں تو دشمن سے مرعوب ہو کر دین کی حفاظت سے دور ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو دین کا سودا کرتے ہیں، دین کا سودا کرتے ہیں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے متوالے، اللہ کے جیالے بھی ایسے ہیں، دین کے ماننے والے بھی ایسے ہیں کہ جو ہر حال میں دین پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ ان کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت ان کو غلبہ دیتا ہے، ان کو کامیاب کرتا ہے۔ تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے، اور جو اللہ کی دین کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرتا ہے۔ دو میں سے ایک چیز عطا کر دیتا ہے، یا تو شہادت سے سرفراز کر دیتا ہے، یا پھر دین کے ساتھ اس کو غلبہ عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرما دیا کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اس لیے بھیجا ہے، دین حق دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اس دین حق کو تمام دینوں پر غالب کر دے، تمام دینوں پر غالب کر دے۔ آج یہ دین جس میں ہم لوگ عمل کر رہے ہیں، جس پر کاربند ہیں، حقیقت یہ ہے کہ
ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم کو اپنی اس نعمت سے نوازا ہے۔ ہم اس پر جتنا بھی عمل کر لیں یہ کم ہے، کیونکہ اللہ اسی دین کے ماننے والوں کو کامیاب کرے گا۔ آپ اگر غیروں کے پاس جائیں، ان سے ملیں، جو خاص طور سے پڑھا لکھا طبقہ ہے، جس کو کئی جگہ جھٹکے لگ چکے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کی راہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن وہ جس طرح حق کی راہ تلاش کر رہے ہیں، قرآن نے بتا دیا کہ ان کو اس طرح حق کا راستہ ملنے والا نہیں۔ جب وہ دین میں آئیں گے، دین کے ذریعے حق کا راستہ تلاش کریں گے، تبھی ان کو ہدایت ملے گی، ورنہ ہدایت ان کو نہیں ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جدھر وہ جا رہے ہیں وہ فی نفسی خود ظلم ہے، وہ بھی شرک اور کفر ہے۔ ایک کفر سے ہٹ کر دوسرے کفر کی طرف جانا، ایک شرک سے ہٹ کر دوسرے شرک کی طرف جانا، اور یہ سمجھنا کہ ہم جو ہے صحیح راستہ تلاش کر رہے ہیں، صحیح راستہ نہیں تلاش کر رہے ہیں، راستے میں گم ہو چکے ہیں، آپ کو راستہ ہی نہیں مل رہا ہے۔ ہر ایک کے زبان پر اس دین کا نام ہے، اس کلمے کا نام ہے، بس یہ ہے کہ اس کلمے کی صداقت اور سچائی ان کے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم اپنے ہندوستان میں برادران وطن کی بات کریں تو جو فی نفس ہی بڑی مقدار میں جن کی ذات یہاں پر موجود ہے، جو کہہ لیجیے اکثریت میں یہاں پر موجود ہیں، وہ آج وہ دین کے متلاشی ہی، لیکن بس فرق کیا ہے کہ ہم ان تک دین نہیں پہنچا پا رہے۔ ہم ان کے سامنے جب جاتے ہیں تو ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھ کر دین اسلام کو وہ جھوٹا مذہب سمجھنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جھوٹ بولنے میں مسلمانوں کا سب سے پہلا نمبر، دھوکہ دینے میں سب سے پہلا نمبر، مافیا بننے میں سب سے پہلا نمبر، دیگر تمام چیزوں میں مسلمانوں کو چاہے یہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہو، لیکن میڈیا کے ذریعے اتنا بڑھایا جاتا ہے، اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ان کو پہلے نمبر پر لا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی طاقتیں کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہے وہ طاقتیں اپنی طاقت کے ذریعے اپنے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا کہنا ہے کہ کوئی چاہے جتنی کوشش کر لے، وہ کسی دین کو غالب نہیں کر پائے گا۔ واللہ متم نوری، اللہ اپنا دین، اپنا نور مکمل کر کے رہے گا، چاہے مشرک اور کافر جتنا ناپسند کریں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے آج جتنی محنتیں کی جا رہی ہیں مشنریوں کی طرف، چاہے وہ عیسائی مشنری ہو، چاہے وہ یہودی مشنری ہو، چاہے وہ دوسری مشنریاں ہوں، چاہے جتنی وہ کوشش کر لیں کہ دین کو مٹا دیں، اللہ دین مٹنے نہیں دے گا۔ اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ دین کی حفاظت ہم کریں گے اور یہ قیامت تک دین باقی رہے گا۔ تو یہ دین اگر ہم مسلمان اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم سے نکل جائے گا، ہم کھیرے ککڑی کی طرح کاٹے جائیں گے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ہماری جگہ ان کافروں میں سے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے گا جو دین کے محافظ بن جائیں گے، جو دین مٹانا چاہتے تھے وہی دین کے محافظ بن جائیں گے۔ تو ابھی ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم دین کی حفاظت کے لیے ہم کھڑے ہوں، ہم اپنا سب کچھ تج دیں، قربان کر دیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی، اس پر مضبوطی سے جمنے کی اور دین کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔